بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرے سسر نے گھر میں ایک خفیہ کمرہ بنوا رکھا تھا جو کہ گھر سے بالکل علیحدہ ایک کونے میں بنا ہوا تھا۔ اگر کوئی بھی عورت بیمار ہوتی تو میرا سسر اسے 10 دن کے لیے اس کمرے میں بند کر دیتا تھا اور پھر 10 دن بعد وہ عورت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی کہ میرا سسر تو خود ٹی بی کا مریض تھا، تو پھر وہ اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ ان عورتوں کو بھی تو اس کمرے میں بند کر دیتا ہے، تو پھر وہ خود بھی اس کمرے میں کیوں نہیں رہ جاتا؟ یہ سب باتیں مجھے اول روز سے پریشان کرتی تھی، لیکن میں اب تک خاموشی اور ضبط سے کام لیتی آ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے کمرے کے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے اندر تجسس کا ایک پہاڑ بن چکا تھا جسے سر کرنا میرے لیے روز با روز مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر تھک کر میں نے آج اپنے تجسس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور آج شام کو جب ایک بیمار عورت دروازے پر آئی تو میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور اپنے سسر کو بلانے چلی گئی۔ میرا سسر اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ مسجد میں بار بار کھانسنے سے باقی نمازیوں میں نماز میں خلل ڈالتا ہے، اسی لیے سسر گھر نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے سسر کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ میری ساس باہر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ سسر نے سلام پھیر کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا کہ ابا، باہر عورت آئی ہے، آپ کا پوچھ رہی تھی۔ آ رہا ہوں بیٹا، سسر نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں بھی سسر کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی، لیکن عورت کے پاس جانے کے بجائے باورچی خانے چلی گئی۔ وہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میرا سسر اس عورت کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ اس کی عورت کے میرے طرف پشت تھی، اور وہ عورت میرے سسر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سسر سر ہلاتا اٹھا اور اس عورت کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ صحن سے گزرتے ہوئے سسر گھر کے عقبی حصے میں طرف گیا اور اس کمرے کا تالا کھول کر اس عورت کو اندر بھیج دیا اور پھر سے تالا لگا کر اندر آ گیا۔ ابا، اس عورت کو کھانا دینا ہے، میں نے سسر سے پوچھا تو انہوں نے مجھے نرم نظروں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر ضروری کام کا کہہ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ میں نے الجھن سے بند کمرے کو دیکھا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہے خاص اس کمرے میں کہ بیمار عورتیں وہاں جا کر ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ کھڑکی سے دیکھتے ہوئے میں نے سوچا اور پھر سے ساس کو دیکھا جو ابھی تک بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ساس کی موجودگی میں میں کبھی بھی اس کمرے میں تو نہیں جا سکتی تھی، مجھے رات تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ساس کو دیکھتے ہی میں نے ناخنوں کو شیلف پر رگڑتے سوچا تھا اور پھر کام ختم کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی تو میں دوبارہ سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شوہر کھڑا تھا۔ سلام کا جواب دے کر وہ اندر آیا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بھی پانی لے کر وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابا کدھر ہیں؟ سسر کے غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی میری ساس بول اٹھی کہ تیرے ابا کام سے باہر گئے ہیں، مریضہ آئی ہے نہ آج، اس لیے۔ اچھا صحیح ہے، ہاں چل تو کھانا کھا لے، تھکا ہوا آیا ہے تو بھی، میری ساس نے شوہر سے کہا اور اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ شوہر بھی اٹھتا کمرے میں تر و تازہ ہونے چلا گیا۔ اب میں صحن میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے چاروں جانب سر اٹھا کر دیکھا اور باہر کی طرف قدم بڑھانے اور گھر کے عقبی حصے کی طرف آ گئی، لیکن شاید میری قسمت میں آج اس کمرے میں جانا نہیں لکھا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھول دیا۔ بٹیا، اتنا وقت کیوں لگایا دروازہ کھولنے میں؟ میرا سسر شفقت سے بولا تھا۔ ابا کمرے میں تھی، اسی لیے پتہ نہیں چلا مجھے، میں نے ان کو کہا تھا۔ اچھا بیٹا، کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، دوسرا سسر نے کہا تھا۔ جی اچھا ابا، میں سر ہلاتی ہوئی باورچی خانے میں گئی اور پانی لے کر سسر کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر ساس ایک دم سے خاموش ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ سسر سے کوئی خاص بات کر رہی تھی جو میری موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے گلاس سسر کو دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ساس سسر سے ہلکی آواز میں پھر سے بات کرنا شروع ہو گئی۔ مجھے تجسس ہوا کہ میں دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ ساس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میرے تجسس میں اضافہ ہوا تھا۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
تو میں بھی کام ختم کرتی کمرے میں آئی۔ شوہر موبائل پر مصروف تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے غور سے دیکھا گیا۔ سب گھر کے افراد اس کمرے کے بارے میں جانتے تھے۔ کیا صرف میں ہی اس کمرے کے اندر معاملات سے انجان تھی؟ میں اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر شوہر موبائل سے نظریں اٹھا کر بولا تھا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ میں نے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے کہا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کمرے کے بارے میں جانتے ہیں؟ میری بات سن کر شوہر سے پھر سے مجھے دیکھا اور ہنس دیا۔ میں اس کی ہنسی کی وجہ نہیں سمجھ پائی کہ میں نے کوئی مذاق والی بات تو نہیں کی تھی جو آپ ہنس رہے ہیں۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، میں ہنسوں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا تھا اور پھر بولا کہ اتنا بڑا کمرہ ہے، سب کو ہی نظر آتا ہے، تم بھی نہ عجیب بات کرتی ہو۔ سر کو نفی میں ہلاتا وہ بولا تھا، اچھا یہ کمرہ کب سے بنا ہوا ہے؟ میں نے ایک اور سوال داغا تو وہ گہری سانس لے کر بولا کہ میں شہر سے باہر پڑھنے گیا تھا، جب واپس آیا تو یہ کمرہ بنا ہوا تھا۔ تو آپ کبھی اس کمرے میں گئے ہیں؟ نہیں، ابا کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، شوہر کی بات سن کر میرا چہرہ لٹکا تھا۔ میری اتنی تفتیش تو رائے گاں ہی گئی تھی۔ صبح پھر سے وہ عورت میرے سسر کے پاس آئی تھی۔ میں نے اس عورت کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ تھی اور اس کا چہرہ بھی زرد ہوا پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید بیمار ہے۔ سسر سے بات کرنے کے بعد وہ اسی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کیلنڈر پر سے حساب لگایا تو آج تقریباً 3 عورتوں نے ٹھیک ہو کر گھر سے چلے جانا تھا، اسی لیے میں کام جلدی ختم کرتی ساس کے پاس آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی اور کھڑکی کے پاس منہ کر لیا۔ پاس ہی نند بیٹھی تھی، کام کر رہی تھی۔ اے لڑکی، کھانا پک گیا ہے؟ میری ساس نے مجھے بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی اماں، پک گیا ہے، باقی بھی سارے کام ہو گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کام سارے وقت پر ختم کر لیا کر، تو جانتی ہے نا مجھے گندگی بالکل پسند نہیں ہے۔ میں ساس کی بات سن کر سر ہلاتی جا رہی تھی جبکہ میری نظریں ابھی بھی باہر ٹھکی ہوئی تھی۔ اتنے میں میرا سسر کمرے سے باہر نکلا اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں یہ سب بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا سسر 3 عورتوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور گھر کے دوسرے دروازے سے لے کر باہر چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے میرا سسر کمرے کو تالا لگانا نہیں بھول گیا تھا۔ میں نے گردن سیدھی کی اور ساس کو دیکھا۔ ساس بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ ساس کو دیکھ کر مجھے شدید حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا ساس کیوں اتنا خوش ہو رہی تھی؟ اس میں کیا کمال ہے کہ وہ اتنا خوش ہو رہی تھی؟ وہ عورتیں تو اس کمرے میں رہنے کی وجہ سے ٹھیک ہوئی تھی، کہیں ساس اس کمرے کے بارے میں تو نہیں جانتی تھی جو وہ اتنا خوش ہو رہی تھی؟ میں نے سوچتے ہوئے نند کو دیکھا تو وہ ابھی بھی اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ میرا سسر ابھی تک ان عورتوں کو چھوڑ کر واپس نہیں آیا تھا۔ اماں، میں نے ساس کو پکارا۔ میری ساس نے جواب دیا، جب یہ عورت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ابا کو کتنے پیسے دے کر جاتی ہے؟ میں نے ذہن میں آیا سوال کیا تو ساس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے لب بالکل سل گئے تھے، پھر وہ رک کر بولی کہ تمہارے ابا کو وہ دعائیں دے کر جاتی ہیں، بس اور یہی کافی ہے۔ میری ساس کافی ہوشیار تھی، بات کو سنبھالنا کوئی ان سے سیکھے۔ میں نے پرسوچ نظروں سے ساس کو دیکھا اور محض سر کو ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں نے دوبارہ سے باہر دیکھا تو میرا سسر گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سی چمک تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کو ہر صورت اس کمرے تک پہنچ کر ہی رہوں گی، اس لیے جیسے ہی رات ہوئی تو میں سب کے سونے کے بعد کمرے سے باہر آئی اور صحن کی طرف آ گئی، لیکن سسر کو وہاں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی اور سسر کو دیکھنے لگ گئی۔ میرا سسر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ اس کی قمیض کے بٹن بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ سسر کو اس حالت میں دیکھ کر میرا سر چکرا اٹھا۔ یہ ایک بدترین انکشاف تھا جو مجھ پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا اور سسر کی نظر پڑنے سے پہلے ہی کمرے میں آ گئی۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا اس کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔
لیکن جو میں نے اب دیکھا تھا وہ مجھ پر بہت ہی کچھ واضح کر گیا تھا۔ میں نے ایک نظر سوئے ہوئے شوہر کو دیکھا۔ کیا واقعی اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا یا پھر وہ بھی صرف انجان بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ شوہر کو لے کر بھی اب میں شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ معلوم نہیں کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ اس کے لیے تو اہم یہی تھا کہ سچ کھل کر سامنے آ جائے۔ مجھے رہ رہ کر ایک ہی چیز پریشان کر رہی تھی۔ اگر سسر کو ٹی بی تھی تو وہ خود بھی تو اس کمرے میں رہ سکتا تھا، لیکن وہ وہاں خود کیوں نہیں رہتا تھا؟ آخر کیا ماجرا تھا؟ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک کمرے میں بند رہنے سے کوئی صحت یاب ہو جائے؟ یہ ایک بات تھی جو اب زیادہ مجھے تنگ کر رہی تھی، اور اسی بات کی بنیاد پر میں نے شک کرنا شروع کیا تھا۔ اور اب یہ حال تھا کہ سسر کے ساتھ ساتھ ساس اور شوہر بھی شک کے دائرے میں آ چکے تھے۔ اف، کہیں یہ شک مجھے ہی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے سوچا تھا۔ ساری رات میرے جاگتے گزر گئی تھی۔ خوف اور عجیب و غریب واقعات نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ صبح میں دکھتے سر کو تھامے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے ساس کو جاگتے پایا۔ میری ساس مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے ساس کو دیکھ کر سلام کیا اور ناشتہ بنانے آ گئی۔ لڑکی، بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ کون کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، اس کے بارے میں جاننے کی متجسس نہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ساس کی بات سن کر میرا سانس اٹکا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سسر نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن کیسے؟ میں نے تو بہت ہی احتیاط سے کام لیا تھا۔ کہیں میرے شوہر نے سسر سے بات تو نہیں کی میرے سوالات کے بارے میں؟ نہیں، وہ کیوں باتیں یہ اپنے ماں باپ سے کرے گا؟ یہ ہمارے درمیان کی بات تھی۔ یقیناً ابا نے ہی مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں وہ میرے ساتھ نہیں، ان کے بیٹے کی بیوی ہوں، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میں نے اسی الجھن کے زیر اثر ناشتہ تیار کیا اور پھر سب کے ساتھ میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سسر کے تاثرات جانچنے پر اور وہ مجھے بالکل نارمل لگے تھے۔ میں نے ساس کی دیکھا تو وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ کہیں ساس نے تو نہیں دیکھا مجھے سسر کے پیچھے جاتے دیکھا؟ اف، کیا کروں اب میں؟ کہیں میری جاسوسی پر ساس نظر نہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اس کمرے کے راز کو جاننے سے محروم ہو جاؤں گی۔ مجھے کچھ دن کے لیے خود کو قابو میں کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہی ٹھیک ہے۔ میں پلیٹ میں چمچ ہلاتے سوچ رہی تھی جب میری نند نے میرا کندھا جھنجھوڑا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ بولی کہ بھابھی کہاں گم ہے؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے سر کو ہلایا اور ناشتے پر نظر جما لی۔ ناشتے کے بعد گھر کے کام ختم کر کے میں ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ ساس کا انداز مجھے خاص خشک لگا تھا۔ ساس کے انداز سے مجھے یہی لگا تھا کہ صرف انہیں ہی معلوم ہے کہ یہ رات کو میں سسر کے پیچھے گئی، لیکن مجھے اب یہ بات تنگ کر رہی تھی۔ اگر ساس سسر کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے تو پھر وہ تک اسے ساتھ کیوں رہ رہی تھی؟ میں نے ساس کو دیکھتے ہی سوچا تھا۔ دن بھر میرے ذہن میں الگ الگ طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں نے خود کو بہت ہی مشکل سے اس کمرے کی طرف جانے سے روکا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو سسر کو گھر پر نہ ہو پا کر اماں سے ابا کے بارے میں پوچھا تو اماں نے کہا کہ باہر گئے ہیں، کام تھا کچھ۔ اماں کی بات سن کر شوہر نے کہا کہ لیکن اماں، تم جانتی ہو کہ ابا کو پہلے بھی ٹی بی ہے اور کدھر دھول مٹی سے انہیں اور کھانسی ہوگی۔ شوہر کی بات سن کر میں ایک دم چونک سی گئی تھی۔ مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ میں کیسے یہ بات بھول گئی کہ پریشانی سے میں نے سوچا اور برق رفتاری سے کرسی سے اٹھتی اندر کمرے میں آئی اور انٹرنیٹ آن کر کے ٹی بی کے بارے میں سرچ کیا۔ ٹی بی کے ڈھیروں علامات اور علاج کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے احتیاطی تدابیر کھول کر دیکھا تو ہر چیز موجود تھی۔ میں نے فون بند کر کے میز پر رکھا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ شوہر کی باتوں نے میری سوچ کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ میرے سسر کو ٹی بی کافی دیر سے تھی، لیکن میں نے ان سے ایک بار بھی انہیں دوائی لیتے خود سے نہیں دیکھا تھا۔ میرا شوہر جب بھی ان سے ادویات کا پوچھتا تو وہ کہہ دیتے کہ میں خود لے آیا ہوں، تم کام سے دیر سے آتے ہو، میری دوائی کا حرج ہو جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے میں کمرے سے باہر نکلی تو ابا کو سامنے پلنگ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ مسلسل کھانس رہے تھے۔ انہوں نے رومال منہ پر رکھا۔ کیا واقعی میرے سسر کو ٹی بی تھا؟ اگر ٹی بی بھی تھی
تو وہ احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے تھے؟ میں نے سسر کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر نند کو دیکھا اور پانی کا گلاس سسر کو پکڑا رہی تھی اور ساتھ ہی دوا بھی نکال کر دے رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے سسر کو دیکھا تھا، ابھی تو میں دوائی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور وہ میرا سسر میرے سامنے بیٹھا دوا کھا رہا تھا۔ رات کو میں نند کے کمرے میں آ گئی، وہیں کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کتابیں اکٹھی کی اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر تو میں بیٹھی نند سے باتیں کرتی رہی تھی، پھر میں نے آہستہ آہستہ باتوں کا رخ کمرے کی طرف کیا۔ ایک بات تو بتاؤ جی بھابی، پوچھے یہ کمرہ کب سے بنا ہوا ہے؟ مطلب کیا تمہارے سامنے بنا ہوا تھا؟ جی بھابی، میرے سامنے ہی بنا تھا، ابا نے بنایا تھا یہ کمرہ، اسی لیے گھر سے علیحدہ بنایا تھا تاکہ گھر میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔ کہ تم نے وہ کمرہ کبھی دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں دیکھا، ابا نے سختی سے منع کیا تھا وہاں جانے سے۔ اچھا، کتنے فرما مردار تھے دونوں بہن بھائی، باپ نے جانے سے منع کیا تو فوراً منع ہو گئے۔ میں نے دل میں سوچتے ہوئے نند کو دیکھا اور اسے سونے کا کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ صحن سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر کمرے کی طرف دیکھا، میں ٹھہر سی گئی، لیکن پھر ساس کا خیال آتے ہی میں نے خود کو وہاں جانے سے روکا اور کمرے میں آ گئی۔ لیکن آج کی رات بھی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے باہر ہلچل محسوس ہوئی۔ میں اٹھی اور شوہر کو دیکھا، وہ سو رہا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو سسر کی اس کمرے کی قریب کھڑے پایا۔ سسر نے کسی عورت کا بازو دبوچا ہوا تھا۔ اتنی دور سے بھی، اتنے اندھیرے میں بھی میں نے دیکھ سکتی تھی کہ وہ عورت رو رہی تھی اور نفی میں ہلا رہی تھی، جبکہ میرے سسر کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ سسر نے اس عورت کو کمرے کی طرف دھکیلا اور خود بھی اندر داخل ہو کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ بس بہت ہو گیا، میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اب مجھے واقعی میں کسی منصوبے کے تحت سسر کے راز کے بارے میں جاننا تھا، لیکن یہ سب بھی بہت احتیاط سے کرنا پڑتا تھا کیونکہ میری ساس بہت زیادہ ہوشیار تھی۔ صبح ہوتے ہی میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کمرے کے پاس گئی اور مطلوبہ سامان رکھ کر سب کے جاگنے سے پہلے ہی واپس آ گئی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب رات ہوئی اور سب سو گئے تو میں موبائل لے کر واش روم میں آ گئی اور وہاں آ کر میں نے موبائل آن کیا۔ میں جانتی تھی کہ سسر روز کی طرح اس کمرے میں جائے گا۔ فی الحال تو ابھی تک سکرین سیاہ ہی نظر آ رہی تھی، لیکن چند منٹوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے کی بتی جلی۔ جیسے ہی کمرے کی بتی جلی، میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹے چھوٹے بچا تھا۔ میرا دل ایک دم لرزا تھا۔ میں نے دیواروں کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا اور پھر سے موبائل کی طرف دیکھا۔ میرا سانس پھولنے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں سے نکلتا پسینہ بار بار میرے ہاتھوں سے موبائل کو سرکا رہا تھا۔ میں نے موبائل کو مضبوطی سے پکڑا اور آگے دیکھا۔ ہر چیز میرے سامنے تھی۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑی اور موبائل کو دیکھا۔ مجھ سے مزید آگے دیکھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے موبائل کی سکرین بند کی اور واش روم سے نکل کر کمرے میں آ کر بیڈ کے ایک کونے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ہر چیز دھوکہ تھی۔ وہ نمازیں، دعائیں، لوگ کا مفت علاج، سب جھوٹ تھا۔ مجھے آگے کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ ساری رات میں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر ہر لحاظ سے ہر معاملے پر غور کرتی رہی تھی۔ سچ سامنے آنے کے بعد کیا رد عمل ہوگا سب کا، مجھے اس کی بھی فکر تھی، لیکن ایک فیصلہ میں نے کیا تھا، اسے لے کر میرے شوہر کا کیا رد عمل ہوگا، اس سے میرے رشتے پر کیا اثر پڑے گا، مجھے اس کی بھی فکر تھی۔ رات طویل تھی جا رہی تھی اور ایک طویل انتظار کے بعد صبح سب سے پہلے میں نے پولیس کو کال کی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اسی لیے سب ابھی تک سو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد پولیس کی گاڑی گھر کے سامنے رکی تو میرے سسر نے باہر کا دروازہ کھولا۔ اچانک سے پورے گھر میں شور مچ گیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر اماں نے زور زور سے دستک دی تو میرا شوہر بڑبڑا کر اٹھا اور مجھے دیکھا۔ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تم؟ میں نے روہنسا ہو کر کہا تو وہ اٹھا اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری ساس مجھے گالیاں بکنا شروع ہو گئی۔ میرا شوہر بھی ہکا بکا کھڑا گھر میں کھڑی پولیس کو دیکھ رہا تھا۔
میں بستر سے اتری اور ساس کو دیکھا، وہ اسے پولیس کانسٹیبل نے پکڑ رکھا تھا اور وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتی مجھ پر جھپٹنے کو تیار تھی۔ پولیس نے آگے بڑھ کر مجھ سے میری ند کا پوچھا تو میں نے اسے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس وہاں پہنچی تو میری نند دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ پولیس دروازہ توڑ کر اندر گئی تو میری نند اندر بے ہوش پڑی تھی۔ نند کو ہسپتال پہنچا کر سسر اور ساس کو پولیس والے لے کر چلے گئے تھے۔ سسر نے عدالت میں اپنے تمام جرائموں قبول کر لیے تھے۔ اس کے بارے طرح طرح کی وہ کالج کے لڑکوں کے ساتھ مل کر عورتوں کو پھنساتے تھے اور پھر انہیں کسی طرح سے دھمکا کر ایک کمرے میں لے جا کر ان کی ویڈیو بنا کر آگے بیچا کرتے تھے۔ سسر نے بتایا کہ ان تمام عورتوں میں سے کچھ بیوہ تھیں جو کہ استانیہ تھیں اور کچھ مجبور لڑکیاں تھیں جو پیسوں کی خاطر وہاں آیا کرتی تھیں۔ ویڈیوز بنانے کے بعد میرا سسر انہیں کچھ پیسے دے کر بھیج دیا کرتا تھا۔ میری ساس بھی اس کام میں برابر کی شریک تھی۔ سسر نے بھی بتایا کہ اسے کوئی ٹی بی نہیں تھی، یہ سب تو ایک بہانہ تھا تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو جائے اور سب کو لگے کہ وہ خود بھی بیمار ہے۔ سسر نے جو بھی ان عورتوں کے ساتھ کیا تھا اس کا مکافات یہ ہوا تھا کہ گرفتاری سے ایک رات پہلے سسر کے ساتھ کام کرنے والے لڑکے نے ہوس میں آ کر سسر کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر پاگل ہو گئی تھی۔ سسر اور ساس کو سزا ہونے کے بعد میں نے شوہر اور نند کو لے کر کسی اور شہر آ گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائیں جہاں پر ان کے دادا کے گناہوں کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہو۔ میرا شوہر شروع میں ہی مجھ سے بہت ناراض رہتا تھا، کیونکہ میں نے ان سے ماں باپ کو جیل جو پہنچایا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی اس کی ناراضگی کی وجہ، اور ایک بیٹا تھا اور ماں باپ یا پھر اولاد جیسے بھی دونوں ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوہر نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ میں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا تھا،